یا مولانا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اجلالا لقدرتہ ولا الہ الا اللہ خضوعا لعزتہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔ حاضرین و سامعین، معزز دوستان، احباب اور جوانوں، آج ایک ایسے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ جو موضوع عام طور پر ہماری مجالس اور جلسوں کا موضوع نہیں ہوتا، بلکہ اس کو میڈیکل کی زبان میں اور میڈیکل سے جڑے ہوئے اجلاس میں چھیڑا جاتا ہے اور اس کے اسباب معلوم کر کے ان کا معالجہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے جو آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ دین اسلام ہماری زندگی کے ہر گوشے سے تعلق رکھتا ہے اور پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی نمونہ عمل بن کے دنیا میں آئے، اور انہوں نے اس دنیا میں تمام گوشوں کے اوپر روشنی ڈالی ہے اور انسان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ کار ضرور دیا ہے۔ لہٰذا آج اس موضوع پر کہ جس کا نام ڈپریشن یا افسردگی یا پھر انگزائٹی کے نام سے انتخاب کیا گیا ہے، آج کی اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں کہ جہاں انسان ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتا ہوا اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوڑ میں لگا ہوا ہے، کہ جس کی وجہ سے بعض وقت ہم اپنے جسم کی ضرورتوں کی حصول کے لیے اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیتے ہیں کہ جسم تو ایکٹیو رہتا ہے لیکن روح پر ہمارے اس کا اثر ہونے لگتا ہے، اور جب روح افسردہ ہوتی ہے تو اس کا اثر پھر بدن پر دکھائی دینے لگتا ہے۔ لہٰذا آج اس موضوع پر آپ کے سامنے چند دقائق حائل ہوں۔ ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ ڈپریشن کیا ہے، کس کو کہتے ہیں عام زبان میں، اور جب ہم تعریف سمجھ لیں کہ یہ کیا ہوتا ہے تو پھر ہم تلاش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ کیوں آتا ہے، اور پھر جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے کاز کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، تو پھر ہم سمٹم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے گروپ میں کوئی ڈپریشن کا شکار ہو کے رہ رہا ہے تو ہم اس کو کیسے پہچانیں، اور پھر جب ہم پہچان لیں تو قرآن کریم نے اس کے لیے راہ حل کیا دیا ہے اور اس کا موقف کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ اس ڈپریشن کے مریض انسان کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کے تحت چند راہ کار عرض کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے وعدے کے تحت اگر بات تعریف کی جائے تو وقتاً فوقتاً ہم سب اداسی، مایوسی اور بیزاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عموماً یہ علامات 1 یا 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگیوں میں ان سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن کبھی یہ اداسی کسی وجہ سے شروع ہوتی ہے اور کبھی بغیر کسی وجہ کے شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور سے ہم خود ہی اس اداسی کا مقابلہ کر لیتے ہیں، بعض دفعہ دوستوں سے بات کرنے سے ہی یہ اداسی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اور کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن طبی اعتبار سے اداسی اس وقت ڈپریشن کی بیماری کہلانے لگتی ہے جب اداسی کا احساس بہت دنوں تک رہے اور ختم ہی نہ ہو۔ اداسی کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ زندگی کے روزمرہ کے معمولات اس سے متاثر ہونے لگیں۔ بعض وقت یہ مدت 6 مہینے اور کبھی اس سے زیادہ یا اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، اور اگر یہ باتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عام طور پہ بہت سے حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ اتنی بڑی بیماری ہے اور کیا اتنی مبتلا بہ ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے، تو آج کا ترقی یافتہ دور یہ بتاتا ہے کہ آج ہر 4 فرد میں سے 1 فرد سے اگر آپ پوچھیں
اور اس کی زندگی کا جائزہ لیں تو وہ کہیں نہ کہیں ڈپریشن سے لڑ رہا ہے، اگرچہ کبھی اس کو محسوس ہوتا ہے اور کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ بات یہ کی جائے کہ یہ آتی کیوں ہے انسان کے اوپر اداسی، اور انسان ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتا ہے، اس کے کاز کیا ہیں، تو بہت سے اسباب نکل کے سامنے آتے ہیں جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں، سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں، لیکن ایک مذہبی طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ چونکہ خداوند عالم نے انسان کو جسم اور روح کا مرقع بنا کے دنیا میں بھیجا، اور یہ دو بعدی انسان ہے کہ جس میں جسم بھی پایا جاتا ہے اور روح بھی۔ انسان جس طرح سے اپنے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو خرچ و صرف کر رہا ہے، اس میں اس انسان کو اپنی روح کی ضرورتیں بھی پوری کرنی چاہیے کہ جن کو وہ نہیں پوری کرتا۔ مثلا انسان اپنے جسم کی سردی اور گرمی کے لیے ایئر کنڈیشن اور ہیٹر کا انتظام کرتا ہے، لیکن روح کو بھی آیا اس طرح کے ضروریات پڑتے ہیں، اور اس کو بھی کبھی کبھی کچھ ایسی چیزوں کا سامنا ہوتا ہے کہ جس کا علاج ہمیں کرنا چاہیے اور ہم نہیں کرتے۔ اس کے دوسرے اسباب بھی ہیں کہ جن میں ایک سبب ہے موروثیت یا فیملی ہسٹری، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن کی بیماری بعض خاندانوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے والدین میں سے کسی ایک کو ڈپریشن کی بیماری ہے تو آپ کو ڈپریشن ہونے کا خطرہ اور لوگوں کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ ہے۔ بعض تکلیف دہ واقعات، مثلا کسی قریبی عزیز کے انتقال، طلاق یا نوکری ختم ہو جانے کے بعد کچھ عرصے اداس رہنا عام سی بات ہے۔ اگلے کچھ ہفتوں تک ہم لوگ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ اس اداسی سے باہر نہیں نکل پاتے اور ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے وہ ہے ہماری زندگی میں ہونے والی تبدیلیاں، جو کبھی مثبت تبدیلی ہوتی ہیں یعنی پازیٹیو ہوتی ہیں، اور کبھی نگیٹیو یعنی منفی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ جن سے ٹکرانے کے بعد ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری زندگی کی جو تکالیف ہیں کہ جو عالم مادہ کی ضرورت ہے، کہ کبھی ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، کبھی غریب و فقیر محسوس کرتے ہیں، کبھی لاچار محسوس کرتے ہیں، اور کبھی کسی بیماری یا کسی حادثے کے سامنے جب ہم اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمارے قدم خود بخود ڈپریشن کی طرف اٹھنے لگتے ہیں۔ ان اسباب میں سے جو ایک اہم اسباب ہے جو میری نگاہ میں اب تک گزرا وہ یہ کہ انسان اگر اپنی زندگی کو صرف اس دنیا تک محدود کر لے اور میٹریلزم کا شکار ہو جائے اور یہ سمجھ لے کہ حیات بعد از موت کا تصور نہیں ہے، جو کچھ بھی خوشی ہے وہ اسی دنیا میں ہے، جو کچھ بھی سختی ہے وہ اسی دنیا میں ہے، تو ایسا انسان سختیوں سے دوچار ہونے کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جبکہ وہ افراد کہ جو حیات بعد از موت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ جس نے انسان کو زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد ابدی زندگی کا وعدہ کیا ہے، تو ایسے افراد اس دنیا کی مشکلات کو اس لیے فراموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر دیتے ہیں کہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، لہذا نہ یہاں کی خوشیوں پہ زیادہ خوش ہوا جائے اور نہ یہاں کے غموں پہ زیادہ غمگین ہوا جائے۔ اور جب انسان ایسا کر لیتا ہے تو پھر وہ ڈپریشن سے بچنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور سبب انسان کو ڈپریشن کی طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے وہ ہے مستقبل کی فکر۔ اگر انسان آج کا کھانا کھانے سے پہلے کل کے کھانے کے بارے میں فکر کرنے لگے گا تو وہ آج کا کھانا کھائے گا تو ضرور، مگر پورا کھانا اس کا فکر میں نکل جائے گا۔ لہٰذا ڈپریشن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان بہت جلدی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن وہیں پر وہ انسان کہ جس کو توکل ہو اللہ پر اور جسے یقین ہو اپنے رب پر کہ جس رب نے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی غذا یعنی اس کے شیر کا انتظام اس کی ماں کے پستان میں کر دیا تھا، تو پھر یہ انسان اللہ پہ توکل کرنے کی وجہ سے ڈپریشن کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتا۔
اور یہی ایک وجہ ہے کہ انسان جب کسی اسپریچول گائیڈ کے نہ ملنے کی وجہ سے دنیا کے اندر پھنس کے رہ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ دنیا بس اور بس یہی حقیقت ہے، لہٰذا یہاں کی پریشانیاں سب سے بڑی پریشانیاں ہیں، اور ان پریشانیوں سے لڑ کر وہ ہار جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک موت کا ڈر ستانے لگتا ہے کہ جو یہ سارے اسباب اس کو ڈپریشن کی طرف کھینچ کے لے کر چلے جاتے ہیں۔ آج میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر کے گزارش یہی کروں گا کہ اس سیریز کو آپ دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلی سیریز میں، اگلے کلپ میں آپ کے سامنے اس ڈپریشن کے جو سمٹم ہیں، جو پہچان ہے، جو علامات ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا، اور پھر ہمارا اصل موضوع کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے، اور قرآن کریم، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اللہ اور انبیاء کس حد تک ہمارے مددگار ہو سکتے ہیں، اس کا ذکر ہوگا، کیونکہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر ہی قلوب کے اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ یہ کس طرح سے باعث بنتا ہے، انشاءاللہ آنے والی کلپس میں اس کا ذکر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، ہم سب کو اپنی دعائے خیر میں فراموش نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سارے عالم کو کیجے شفا، وسیلہ ہے بیمار